بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پیشاب کی نالی کے انفیکشنز کے بارے میں، جسے ایلوپیتھک کے اندر UTI کہتے ہیں، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ یہ بہت ہی کامن مرض ہے۔ یہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، مردوں کو بھی ہو سکتا ہے اور خواتین کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خواتین کے اندر اس کے رجحان بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب ہم اس سسٹم کی انفیکشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یورینری ٹریکٹ ہے کیا۔ تو دوستو، یہ دراصل ہم اسے نظام بول کہتے ہیں۔ یہ یورین سسٹم جو ہے، یہ گردے سے آنے والی نالی، جسے ہم یوریٹرز اور طبی زبان میں حالبین اور گردے کی نالی کہتے ہیں، یہ گردے سے پیشاب جو ہے یہ مثانے تک لاتی ہے، اور مثانے سے یہ پیشاب جو ہے وہ مثانے کی آگے نالی، جسے ہم یورتھرا کہتے ہیں، اس کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ یورینری سسٹم جو ہے یہ گردے کی نالی، مثانہ اور جو مثانے کی نالی یورتھرا ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں کسی بھی مقام پر جو ہے وہ سوزش ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ اس کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں کہ بعض اوقات مریض کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی انفیکشن یا کوئی جلن یا کوئی درد نہیں ہوتا۔ سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ پیشاب کے جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی پس وغیرہ آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشاب کے اندر جو ہے وہ بلڈ بھی آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن جو ہے وہ یورتھرا سے جب یورینری بلیڈر کی طرف آتا ہے، یعنی مثانے میں انفیکشن چلی جاتی ہے، تو اس وقت پیٹ کے اندر جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ انفیکشن جو ہے جب مثانے سے گردوں کے نالیوں کی طرف جائے اور گردے کے اندر چلی جائے تو پھر اس سے کمر کے اندر بھی شدید درد ہوتا ہے۔ اس کے ٹیسٹ کروانے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم کہاں پر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم مریض کے پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب کے اندر عام حالات کے اندر تو WBC نہیں ہوتے، یعنی پس سیلز وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن جب یہ UTI پرابلم ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ پس سیل جو ہے 5 سے 10 بھی اب نارمل ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں میں 10 سے 20 بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اندر لاتعداد یعنی نیومرس پس سیلز آ رہے ہوتے ہیں، جو اس چیز کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ UTI پرابلم ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس مریض کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو پھر الٹرا ساؤنڈ کے اندر جو ہے وہ مثانے کے اندر کبھی سٹون ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پیشاب جو ہے اس کے اندر پرابلمز آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی جو ایسا ہوتا ہے کہ گردے کی نالی کے اندر سٹون ہوتا ہے، جس سے پیشاب کی نالی میں چونکہ جو پیشاب جو گردے مثانے میں آنا چاہیے اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے، اور پیشاب کی نالی جو ہے وہ سویل کر جاتی ہے، پھول جاتی ہے، گردے کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، جس سے ہم ہائیڈرونیفرائٹس بھی کہتے ہیں، اور کبھی یوریٹرونیفرائٹس بھی کہتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ گردے سے پتھری جو ہے جہاں پر مثانہ اور یہ گردے کی نالی کا جنکشن ہے وہاں پر آ کے پھنس جائے تو یہ سوزش جو ہوتی ہے یہ گردے کی نالی اور گردے کے اندر دونوں میں چلی جاتی ہے، جس کو ہم ہائیڈرونیفرائٹس بھی کہتے ہیں۔ اور عام طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مرض خواتین کے اندر جوانی کی عمر کے اندر، یعنی 45 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد جو ہے، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جوانی کی جب ان کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت یہ سیکسی بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، اور اس وقت ان کو بارہا جو ہے وہ انفیکشن ہوتی رہتی ہے، اور خاص طور پر جب یہ فرسٹ ٹائم یہ سیکس کرتی ہیں تو اس وقت ان کے اندر فرکشن کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے ان کی جو ہے پرابلم آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ خواتین جو ہے وہ اپنے مینوپاز میں چلی جاتی ہیں، جب ان کے مینسز کا دور ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت مثانے میں کمزوری کی وجہ سے یہ مثانے کو پوری طرح پہ خارج نہیں کر سکتی، یعنی پیشاب خارج نہیں کر سکتی، اور مثانے میں جو پیشاب رہ جاتا ہے اس کی انفیکشن کی وجہ سے بھی UTI ہو جاتا ہے۔ اس طرح مردوں کے اندر بھی چونکہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے تب وہ بہت زیادہ سیکس ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بہت سے لوگ خواتین کے ساتھ بھی ان کو کنٹیکٹس ہو سکتے ہیں، سیکسول کنٹیکٹس، جس کی وجہ سے انہیں UTI پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ ان کی عمر
40 سال کے بعد اور خاص طور پر 45 سال کے بعد ان کے جب مثانے کے اندر جو غدود ہوتا ہے جسے ہم پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں اور طب کی زبان میں ہم غدہ قدامیہ کہتے ہیں، وہ بڑھ جایا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرد جو ہیں وہ ان کا مثانے کے اندر جو پیشاب ہے وہ مکمل طور پہ خارج نہیں ہو سکتا، اور وہ پیشاب رکنے کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے جسے ہم نے UTI کہا تھا۔ اور سب ٹائپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کے اندر ہے یورین ریفلیکسز کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ان کے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب مثانے میں زور لگا کے پیشاب خارج کرتے ہیں تو بجائے پیشاب باہر خارج ہونے وہ گردوں کی نالی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردے کی نالی کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے مختلف وجوہات بھی ہوتے ہیں اور اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ انہیں UTI پرابلم ہو گیا ہے۔ لیکن دوستو، اب اس کا علاج جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ طب کے اندر میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں، چاہے وہ گونوکوکل انفیکشن کی وجہ سے ہو، مطلب کوئی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو، چاہے وہ خواتین میں مینوپاز کی وجہ سے ہو جائے، یا کسی اور وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ سوزش آ جائے ان کے یورین ٹریکٹ کے اندر، گردے میں مثانے میں پتھری کی وجہ سے یا گردے کی نالی میں پتھری رک جانے کی وجہ سے UTI پرابلم سٹارٹ ہو جائے، یا مردوں کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ انلارج ہو جائے، وٹ ایور بی دا کاز، چاہے وہ مردوں میں UTI ہو یا خواتین میں UTI ہو، میں آپ کو سنگل ریمیڈی بتاتا ہوں جو میرے 30 سال سے زیادہ کا تجربہ شدہ علاج ہے۔ دن میں صرف ایک بار اس کا قہوہ پینا ہے، یہ ہربل ٹی کے طور پہ لیں، اور ودن 3 days UTI 100% کلیئر ہو جاتی ہے، اور ایلوپیتھک اینٹی بائیوٹک کی طرح کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی طرح باڈی ریزسٹ بھی نہیں کرتی۔ جب کبھی بھی ہو UTI پرابلم ہو جائے، پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جائے، پیشاب میں جلن ہونے شروع ہو جائے، تو آپ یہ نسخہ صرف 3 دن استعمال کیجئے، تو انشاءاللہ یہ 3 دن کے اندر ہی یہ مرض مستقل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیجئے، انتہائی سادہ اجزاء ہیں، بہت سستے اجزاء ہیں، اور ہر پنساری کی دکان سے آرام سے مل بھی جاتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس میں دال کلتھی یا دال کلتھی بھی کہتے ہیں، یہ 5 گرام، سرپھوکا 5 گرام، اور نمک سانبر 1 گرام۔ یہ 1 دن کی ڈوز ہے، یعنی 5 گرام سرپھوکا، 5 گرام دال کلتھی، اور 1 گرام جو ہے وہ آپ نے نمک سانبر لینا ہے۔ اسے آپ نے ½ لیٹر پانی میں پکانا ہے۔ پکاتے ہوئے جب یہ صرف جو ہے وہ 250 ml پانی رہ جائے، آپ اس کو ٹھنڈا کر کے فلٹر کر لیجئے، اور صبح خالی پیٹ آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ صرف 3 دن آپ نے اس سے روزانہ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ UTI مستقل طور پہ ختم ہے۔ اگر سٹون ہوگی وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی، وہ ریزہ ریزہ بن کے نکل جائے گی، چاہے وہ گردے میں ہو، گردے کی نالی میں ہو، مثانے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں سوزش ہو گئی، تنگی ہو گئی، مثانے میں سوزش ہو گئی، یا ہیڈرونیفرائٹس ہو گیا، وہ بھی اسے 100% کلیئر ہو جائے گا۔ اور مرد حضرات جن کا پروسٹیٹ گلینڈ انلارج کر جاتا ہے، جسے اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ان کو اب آپریشن کرنا پڑے گا، وہ بھی اس نسخے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پیشاب کی نالی لگوا لیتے ہیں، اس نالی کی وجہ سے جو ہے پیشاب بار بار جو ہے ایسے لوگوں کو جو چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان میں پیشاب کی نالی میں انفیکشن آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، پس آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی اس نسخے سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو گردے کی نالی میں سکیڑ کی وجہ سے سٹنٹ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ بھی تو فورن باڈی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی گردے کی نالی میں سوزش آ سکتی ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو تو یہی نسخہ استعمال کریں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے انفیکشن کی کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو، یہ نسخہ صرف 3 دن استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، اس کے بعد کلچر ٹیسٹ کروا لیں، اور اس کے بعد آپ CBC کروا لیں، اس کے بعد یورین کمپلیٹ ٹیسٹ کروا لیں، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ UTI کلیئر ہو گیا ہے، مطلب پیشاب کی نالی کی انفیکشن کلیئر ہو گئی ہے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور، پاکستان۔